اور ایک ایسے ماحول میں وائنڈ اپ کر رہے ہیں کہ سارا پاکستان ہی نہیں، ساری دنیا ایک وبا کی زد میں ہے، اور ہمارے اس ایوان کے بہت سارے ممبران اس وبا کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ ہماری شاہ صاحب اور یہ اگلی ہماری صف جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، وہ تقریباً ساری اس وقت کووڈ کی زد میں آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام کولیگز اس ہاؤس میں جو ہیں ان کو بھی شفا بخشے، اور جو تمام مریض ہیں اس مرض کے اور دوسری امراض کے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا بخشے۔ جناب والا، پچھلے 2 روز میں بہت سی تقاریر ہوئیں، میں سب کا تو جواب نہیں دے سکتا، لیکن کوشش کروں گا کہ کووڈ پہ اور جو پرائیویٹائزیشن کا مسئلہ ہے اس پہ جو ہے نا میں کوئی بات کروں۔ میں جو حکومت کی جو پالیسی ہے کووڈ پہ، اس کا جو ہے 17 مارچ سے لے کر آج تک جو ہے ایک سمری پیش کرتا ہوں ان کی پالیسی کی حکومت۔ اس کے بعد جناب اسپیکر آپ بتا دیجئے گا کہ اس پالیسی کا کیا مطلب آپ نے نکالا ہے۔ 17 مارچ کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کورونا ایک عام فلو ہے، آئے گا اور چلا جائے گا، تھوڑی سی چیز پر ٹیسٹ کرانے چلے جائیں یہ ٹھیک نہیں ہے، گھبرانا نہیں۔ اس کے بعد پھر مارچ میں انہوں نے کہا یہ ملک لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا، لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ 18 اپریل کو انہوں نے فرمایا میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہمارا اندازہ 25 اپریل تک 50,000 کورونا کے مریض ہوں گے، لیکن صرف 15,000 ہوئے ہیں۔ 1 جون کو انہوں نے کہا میں جیسا چاہتا ہوں ویسا لاک ڈاؤن نہیں ہوا۔ 3 جون کو انہوں نے کہا کہ دنیا بھی سوچ رہی ہے کہ ہماری طرح سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد 4 جون کو انہوں نے کہا ہمیں بھی پتا تھا کہ لاک ڈاؤن کھلے گا اور کورونا پھیلے گا۔ 6 جون کو کہا ہماری اشرافیہ لاک ڈاؤن چاہتی ہے۔ کورونا اور لاک ڈاؤن فیشن ہے، یہ گورنر سندھ نے کہا ہوا ہے۔ اسد عمر صاحب نے جون میں کہا پاکستان میں یہ بیماری اتنی مہلک نہیں جتنی یورپ میں اور دیگر ممالک میں ہے۔ 8 جون کو کہا وزیر اعظم صاحب نے عوام اس کو سیریس بھی نہیں لے رہے اور عام فلو سمجھ رہے ہیں، مشکل وقت آنے والا ہے، کورونا کو سیریس نہ لیا گیا تو ملک کا بہت نقصان ہوگا۔ جناب والا، آپ خود فیصلہ کر لیں، یہ مقتدر ایوان فیصلہ کر لے کہ پرائم منسٹر صاحب کیا چاہتے ہیں۔ ان تمام بیانات کا کوئی مطلب نکال دے، مجھے کوئی انٹرپریٹ کر دے اس کو۔ ان کے جو ارادے ہیں اس کا کو ہمیں پتہ لگ جائے کہ وہ اس ملک اور قوم کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جناب والا، 15 مئی کو لاسٹ منتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پنجاب نے ایک خط لکھا، ایک سمری بھیجی چیف منسٹر کو، جس میں انہوں نے کہا اس وقت کنورجن ریٹ 6% تھا۔ سیکٹری ہیلتھ نے کہا
کہ 6,70,000 افراد صرف لاہور میں جو ہے انفیکٹڈ ہیں. یہ 15 مئی کی بات ہے جب کنورژن ریٹ جو تھا وہ 6% تھا. آج کنورژن ریٹ جو ٹیسٹنگز میں جو پازیٹیوٹی آتی ہے اس کو کنورژن ریٹ کہتے ہیں. آج کنورژن ریٹ جو ہے وہ 25% ہو چکا ہے. آپ 6,70,000 کو 5 سے ملٹیپلائی کر لیں, چلیں 4 سے ملٹیپلائی کر لیں, اس کا مطلب ہے صرف لاہور میں 3 ملین انفیکشنز ہیں اس وقت. 3 ملین انفیکشنز ہیں. آپ اس ایوان کا جو ریٹ ہے کووڈ کا, آپ صرف اس کو جو ہے دیکھ لیں کہ ٹوٹل ممبرز کتنے ہیں یا ٹوٹل سٹاف, یہ سارا اس ایوان کی جو سارے ساتھ جو ہیلپ کرتا ہے ہمیں سٹاف جو ہے, وہ ان میں سے کتنے لوگ نکلے ہیں. آپ کو ایک پرسنٹیج کا ایک سیمپل جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا. ہمیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے 7 جون کو. یہ بھی پنجاب گورنمنٹ کو لیٹر نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کا جو اوپن کرنا تھا وہ پاکستان نے غلط کیا. لاک ڈاؤن میں ہمیشہ اس وقت ریلیف دی جاتی ہے جب ایک سرٹن کنڈیشنز جو ہیں کسی ملک میں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں سیفٹی کی. کووڈ سے تھریش ہولڈز ہیں وہ آپ وہ 1 2 3 4 جو ہے آپ جس طرح کراس کرتے جاتے ہیں آپ اس طرح لاک ڈاؤن کو ایز کرتے جاتے ہیں. یہ بہت سارے ممالک میں دنیا میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے. ہمارے ہاں وہ حالات نہیں تھے اور فلڈ گیٹس جو ہے ایک دم کھولے گئے. آپ نے دیکھا کہ عید کے اوپر جس طرح بازاروں میں دکانوں پہ جو رش ہوا, خدا کے لیے لوگوں کی جانوں کے ساتھ جو ہے سیاست مت کریں. ووٹوں کی سیاست اس وبا کے اوپر نہ کریں. میری استدعا ہے, یہ ووٹوں کی سیاست ہے جو ہمیں لے بیٹھی ہے کہ آج جو ہے روزانہ 5 سے 6,000 میرا ہے لیٹسٹ جو ہے 5,500 جو ہے وہ ہر روز جو ہے 5,500 6 پونے 6,000 جو ہے کل کے پرسوں جو ہے وہ نمبر تھا. ہمارے یہاں پہ سرویلنس ویک ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم ٹریکنگ نہیں کر رہے, نہ ذاتی طور پہ کر رہے ہیں نہ حکومت کر رہی ہے. پاکستان اس وقت 10 جو ہائیسٹ نمبر ہے جن ممالک کا اس میں شامل ہے, اور آہستہ آہستہ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس کا نمبر جو ہے پہلے 3-4 میں جو ہے وہ جا رہا ہے. WHO کی سجیشن ہے اس خط میں جو 4 دن پہلے لکھا گیا کہ آپ انٹرمیٹنٹ لاک ڈاؤنز کریں, کہ لاک ڈاؤن کریں اس کے بعد ریلیکس کریں ٹو سرٹن کنڈیشنز, انڈر سرٹن کنڈیشنز وہ لاک ڈاؤن جو ہے ریلیکس کریں, اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن کریں. سلیکٹیو لاک ڈاؤن کریں کہ جہاں پہ زیادہ گنجان آبادی ہیں اور وہاں پہ کرونا پھیل چکا ہے وہاں پہ سلیکٹیو لاک ڈاؤن کریں, ان علاقوں کو سیل کر دیں. اس کے بعد آپ کو کہہ رہا ہے کہ 2 ہفتے کریں لاک ڈاؤن, اس کے بعد 2 ہفتے جو ہے یہ کمپیریٹیولی اس کو ایز کریں. ٹیسٹنگ جو ہے آج سے 1.5 مہینہ قبل جو ہے بیان آیا تھا حکومت کے ادارے کا کہ جی ٹیسٹنگ جو ہے منڈے سے, وہ منڈے گزرے ہوئے آج 1.5 مہینہ ہو گیا ہے کہ 50,000 ٹیسٹنگ تک ہم پہنچ جائیں گے, ہمارے پاس اتنی ایبلٹی ہو جائے گی. آج بھی جو نمبر ہے ہمارا 1.5 مہینہ گزرنے کے بعد میرا ہے 23,000-24,000 کے قریب ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری تصحیح کر دیں. مجھے کل بتایا گیا کہ اسلام آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں 60 سال سے زیادہ مریض جو ہیں, عمر کے مریض جو ہیں, ان کو ایڈمٹ کرنا بند کر دیا گیا, بیکاز ان کا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو ریٹریو کرنا جو ہے
ان کو شفا دینا جو ہے وہ مشکل ہے. ہم کانسنٹریٹ کریں نوجوان لوگوں پہ اور 60 سال کے اوپر لوگ جو ہیں ان کو رائٹ آف کر دیں, ان کو اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. وہ ہے تو ہر چیز ہی اس کے رحم و کرم پہ, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. یعنی میری عمر کے لوگ جو ہیں وہ حکومت ان کو ابینڈن کر رہی ہے اس شہر کے اندر, اور ان کو اللہ تعالیٰ کے رحم, ہم آگے بھی یہ پوری قوم اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ ہے, یہ حکومت کے رحم و کرم پہ نہیں. آپ نے 18 مہینے اسپیکر صاحب, جناب ڈپٹی اسپیکر, آج حکومتی بینچوں والے, آپ بھی اور بھی لوگ جو ہے تنہائی میں سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیا کوئی گورننس نام کی چیز ہے اس ملک میں؟ کیا حکومت نام کی کوئی چیز ہے اس ملک میں؟ کیا پالیسیز ہیں اس حکومت کی؟ کسی بھی فیلڈ میں لے لیں, میں تو صرف کرونا کی بات کر رہا ہوں نا, کسی بھی فیلڈ میں لے لیں, کہاں پہ کوئی سکسیس ریٹ کہیں بھی دکھا دیجیے. دور دور تک کامیابی کا کوئی نام و نشان نہیں. جناب والا, اگر پیپلز پارٹی اور ہماری قیادت کو اریسٹ کرنے سے اس ملک کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, ہمیں بتائیں کس تھانے میں جانا ہے, ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں وہاں پہ, ہمیں اریسٹ کر لیں, ہمیں قید میں ڈال دیں. جب تک یہ ملک جو ہے ہماری قید میں پڑنے سے ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو جاتا عمران خان صاحب سے, تب تک ہمیں قید میں رکھیں. ہم سے کوئی قیمت وصول کر لیں, لیکن خدا کے لیے کچھ تو کام کریں. یہ اس قسم کے بیانات تو نہ دیں کہ ہر روز کو آپ کو ٹیلی گرام آ جاتی ہے تو آپ بیان دے دیتے ہیں, اور اس بیان میں اور آپ کے پچھلے بیان میں کوئی آپس میں رشتہ نہیں ہوتا, کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی, اپوزٹ ہوتا ہے. میں ان کے بیانات جو انہوں نے کنٹینر پہ دیے, یا اسٹیل مل کی بات ہو رہی تھی جو اس پہ دیے, میں اس پہ بھی آؤں گا. اس وقت کرائسس جو ہے وہ گورننس کا کرائسس ہے. اس وقت کرائسس جو ہے وہ کمپلیٹ لیک آف ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس ہے. اس وقت کرائسس جو ہے کہ اس حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے. دے آر کمپلیٹلی لاسٹ. کوئی رخ نہیں ہے, کوئی سمت نہیں ہے, کسی منزل کا تعین نہیں ہے. We are living moment to moment, we are living. گزارا کیا جا رہا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر, بقول اس حکومت کے کہ پہلی دفعہ ہے کہ کمپلیٹ کوہرنس ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور اسلام آباد میں, پنڈی میں اور اسلام آباد میں, دونوں ایک پیج پہ ہیں. کہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ہماری 72 سالہ تاریخ میں کہ پنڈی اور اسلام آباد جو ہے وہ اتنی ان میں کوہرنس ہو, اتنی ہم آہنگی ہو ان میں. بقول ان کے تمام انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ ان کی اسسٹنس کر رہے ہیں اور ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. بقول ان کے فلڈ گیٹس کھلے ہیں, لوگ جو ہیں ہمیں پیسہ دے رہے ہیں, یو اے ای, سعودی عربیہ, چائنا ہمیں پیسے دے رہے ہیں. یہ جنت کا سما ہے جو یہ بتا رہے ہیں ہمیں, لیکن یہ پھر آگے کیوں نہیں چل رہا؟ کل میں نے ایک وزیر کا بیان بھیجا کہ اوگرا سو رہا ہے اور پیٹرول پمپس کے اوپر لائنیں لگی ہوئی ہیں. یہ ہمیں نہ بتائیں, اپنے آپ کو بتائیں, اپنے آپ سے پوچھیں کہ پیٹرول پمپس پہ کیوں لائنیں لگی ہوئی ہیں. اوگرا سے پوچھیں. اوگرا آپ کے نیچے ایک ریگولیٹر ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر کا. آپ جب پی ایس او کو ٹھیکہ نہ دیں اور کسی پرائیویٹ کمپنی کو ٹھیکہ دے دیں تیل امپورٹ کرنے کا, تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہوا ہے. میں پھر واپس آتا ہوں کووڈ کے اوپر. جناب والا, کل یہاں کہا گیا کہ اپوزیشن نے ٹارگٹ کیا ہے جی کہ وہ ایران سے جو لوگ آئے ہیں. جناب والا, ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا, ریکارڈ پہ ہیں.
ظفر مرزا صاحب، آپ بھی میرا خیال ہے اس میٹنگ میں موجود تھے، اسپیکر صاحب نے وہ میٹنگ چیئر کی تھی روم نمبر 5 میں. اس میں انہوں نے کہا تھا 78% بندہ تفتان کے راستے آیا ہے جس نے کرونا آ کے پھیلایا. خدا نخواستہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی. ریکارڈ میں آپ منٹس نکال کے دیکھ لیں کہ تفتان کا نام لیا، زائرین کا نام لیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ 13% جو ہیں وہ دوسرے زائرین تھے جو عمرے سے واپس آئے یا کہیں سے واپس آئے، اور 5% جو ہے وہ لوکلی جنریٹڈ جو ہے یہ انفیکشن ہے. ہم نے یہ فکر نہیں بتائی، تفتان کا ہم نے نام نہیں لیا. یہ مرزا صاحب نے، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے نام لیا ہے، جو اس وقت چہرہ مورا ہیں وزیر اعظم صاحب کی ایبسنس میں وزارت صحت کا. جناب والا، جو اس وقت حکومتی آف دی ریکارڈ جو بات کرتے ہیں، جس طرح خزاں میں پتے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ غلط ثابت ہو کہ جس طرح خزاں میں پتے گرتے ہیں اس طرح انسانی جانیں جو ہیں اس ملک میں جائیں گی کرونا کی وجہ سے. اور یہ بات اگر آج لوگ انکار کرتے ہیں اس سے، میرے بھائی پٹیل نے صحیح کہا کہ کوئی طریقہ ڈھونڈیں کہ کرونا بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ذمہ لگ جائے. کوئی طریقہ ڈھونڈیں. اور جس طرح $200 بلین جو ہے وہ میرے عزیز آج نہیں آئے، وہ انہوں نے لوگوں کے منہ پہ مارنا تھا، 100 اس پہ 100 اس پہ. پتہ نہیں انہوں کو پتہ لگ گیا، انہوں نے باہر ہی رکھ لیا ہے، خود ہی رکھ لیا ہے. کیا کیا؟ امیچور بڑا سافٹ ورڈ ہے یار، کوئی اور ورڈ استعمال کرو. یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، میری اب عمر نہیں ہے استعمال کرنے کی. جناب والا، یہ لیک آف گورننس جو ہے، میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ دیر از ایبسولوٹلی نو گورننس ان دس کنٹری. حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک صوبہ جس نے پریکٹس کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس کے خلاف محاذ کھول لیا. آپ نے سیاست کرنی شروع کر دی سندھ کے ساتھ، بجائے اس کے تقلید کرتے اس کی، مراد علی شاہ کی. اس بندے میں اتنی گٹس تھے، لیڈ کرنے کی اتنی کیپیسٹی تھی کہ اس نے انیشیٹیوز لیے، ڈیفیکلٹ انیشیٹیوز لیے. آپ نے اس کو ویلیفائی کیا. کل رات ایک پروگرام چلا، اس میں شاہ زیب خانزادہ کہتا ہے کہ ایک سربراہ نے اپنی انا اور ناسمجھی میں عوام کو خطرے میں ڈال دیا. سربراہ کرونا کو فلو کہتا رہا، نہ ماسک پہنتا تھا، نہ سماجی فاصلہ رکھتا تھا. صوبائی حکومتیں لاک ڈاؤن کرتی تھیں تو ان کے خلاف مہم چلاتا تھا، اور لاک ڈاؤن کے خلاف جلوسوں میں شرکت کرتا تھا. یہ عمران خان صاحب کی بات نہیں ہو رہی ہے، برازیلین پریزیڈنٹ کی بات ہو رہی ہے. اگر کوئی مماثلت ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. میرا مطلب ہے کوئی ملتا جلتا کیس اگر ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہے تو میں اس کی معذرت کر لیتا ہوں. جناب والا، میں بات تو لمبی نہیں کرنا چاہتا، بجٹ کا اجلاس ہے اور موقع بھی آئیں گے، اور بھی دوست جو ہیں میرے اس پہ بات کریں گے. لیکن میں پرائیویٹائزیشن پہ بات کروں. میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، یہ نوید قمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں پہ موجود ہوں، ہم دونوں چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن رہے ہوئے ہیں. اور دونوں نے چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن ہونے کے ناطے قید بھی بھگتی ہوئی ہے. نیب 16 نومبر، نیب آرڈیننس 16 نومبر 1999 کو لاگو ہوا تھا. ایم اے رائٹ شاہ صاحب؟
ہم آلریڈی قید تھے, ہمیں اس میں بک کر لیا گیا. ہم دونوں نے اپنی پارٹیوں کو بڑے ترلے لیے کہ اس قانون میں تبدیلی لائی جائے. پیپلز پارٹی نے زیادہ کیے, ہم نے کچھ چند لوگوں نے, 2-4 بندوں نے کہا. لیکن قسمت میں تھا کہ یہ قانون جو ہے جنرل مشرف کا بنایا ہوا, میں غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں, یہ کسی سیاسی جماعت کی حکومت نے نہیں بنایا تھا. ہم نے پرائیویٹائزیشن کی, پی ٹی سی ایل کی انتہائی اچھی ٹرانزیکشن جو ہے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا, فائنینشیل ایڈوائزر اپوائنٹ کیا, ٹرانزیکشن جو ہے پیپلز پارٹی نے کی. Am I right? ہم نے سارے بینک پرائیویٹائز کی. یہ جتنے بڑے بڑے بینک ہیں ان کو ہم نے پرائیویٹائز کیا. یہ بہت بڑی ٹرانزیکشن تھی, بینکنگ انڈسٹری کو پرائیویٹائز کرنا, ٹیلی کام کو پرائیویٹائز کرنا, بہت بڑی ٹرانزیکشن تھی. میرا خیال ہے پی ٹی سی ایل کی $10 بلین کی ٹرانزیکشن تھی, if I'm not wrong. کسی جگہ احتجاج نہیں ہوا. اگر کل کوئی سمجھتا تھا, جو لوگ مقرر یہاں سے آئے کہ ہم پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں, ہم پرائیویٹائزیشن کے خلاف نہیں ہیں. سٹیل مل پرائیویٹائز ہوئی, جنرل مشرف کے وقت ہوئی, اس کو ریورس سپریم کورٹ نے کیا. میں آج اس وقت بھی کہا تھا جب وہ ٹرانزیکشن جو ہے سپریم کورٹ نے روکی تھی کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں آیا. اگر وہ ٹرانزیکشن اس وقت ہو جاتی, چاہے اس میں فلاز تھے, تو سبسیکوینٹ 12 سالوں کے اندر وطن عزیز کو سینکڑوں اربوں ڈالر کا نقصان, روپوں کا نقصان نہ اٹھانا پڑتا. اگر آج ملازمین کو ایک اچھا سیورنس پیکج مل رہا ہے, سیف ایگزٹ نہیں کہتے اس کو سیورنس پیکج کہتے ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ویر قمر صاحب؟ گولڈن ایکشن, دیٹس اے مور اپروپریٹ ورڈ. اگر ان کو مل رہا ہے تو اچھی بات ہے. اگر وہاں پہ لوگ جو ہیں سیٹسفائیڈ ہو کے گھر چاہتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو جنازے ہیں پبلک سیکٹر میں یہ پرائیویٹائز ہوں, یہ آگے چلیں, گورنمنٹ کو ریونیو دیں. گورنمنٹ کے لاسز جو ہیں ان کی جگہ جو ہے گورنمنٹ کا ریونیو جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے. اسی طرح ہم پی آئی ای کی پرائیویٹائزیشن کے بھی خلاف نہیں ہیں, یا ان کی ہوٹلوں کی پرائیویٹائزیشن کے بھی خلاف نہیں ہیں. ایئرپورٹ کی جو ہے آؤٹ سورسنگ, ان پہ بھی ہم خلاف نہیں ہیں. لیٹ می اسپیک آن behalf آف مائی اون پارٹی, اینڈ آئی تھنک ایون پیپلز پارٹی ول انڈورس دیٹ. لیکن خدارا, آج جس ماحول میں آپ اس کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, ان اداروں کو, ایئرپورٹس کو یا پی آئی اے کے ہوٹلوں کو, کل میرے بھائی غلام سرور خان صاحب وزیر جو ہیں ایویشن کے, انہوں نے کہا کہ ایویشن انڈسٹری ورلڈ وائڈ $350 ارب کا نقصان کر چکی ہے. ایک بہت بڑی ایئر لائن ہمارے ملک میں, ان کا بہت زیادہ آپریشن ہے, انہوں نے 600 پائلٹس نکالے ہیں اور 6000 اپنے ملازمین ٹرمینیٹ کیے. اور ساتھ ایویشن منسٹر نے کہا کہ ایویشن انڈسٹری از انڈر سٹریس, یہ لفظ استعمال ہو گیا. آپ اس ماحول میں اپنے ایئرپورٹ جو ہے آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. ضرور کریں, ویٹ کریں کہ 6 مہینے سال کے بعد مارکیٹ ریوائیو ہو جائے, آپ اچھی مارکیٹ میں اچھی قیمت لے سکیں, اچھے بائرز آئیں. اسی طرح ہوٹلوں کو آپ ضرور لیز پہ دیں, کوئی ٹرانزیکشن ان کی کریں. ہم پرائیویٹائزیشن کے, یہ میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں, خلاف نہیں ہے,
لیکن جب ہوٹل ویران ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ